بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح متعامل کا 16واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ النوع السابع 7ویں نوع پڑھیں گے۔ اس میں ان اسماء کے بارے میں بیان ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور وہ شرط کے معنی میں ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ان ایک حرف پڑھا ہے، ان شرطیہ، جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ تو یہ کچھ اسماء ہیں جو ان شرطیہ کے معنی میں ہوتے ہیں، یہ بھی شرط کے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو ان کا بیان اس نوع میں آپ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت شروع کرتے ہیں۔ النوع السابع اسماء تجزم الفعل المضارع حال كونها مشتملة على معنى ان وتدخل على الفعلين ويكون الفعل الأول سببا للفعل الثاني ويسمى الأول شرطا والثاني جزاء، فإن كان الفعلان مضارعين أو كان الأول مضارعا دون الثاني فالجزم واجب في المضارع، وهي 9 أسماء: من وما وأي ومتى وأينما وأن ومهما وحيثما وإذما۔ فمن وهو لا يستعمل إلا في ذوي العقول، نحو من يكرمني أكرمه، أي إن يكرمني زيد أكرمه، وإن يكرمني عمرو أكرمه۔ وما وهو لا يستعمل إلا في غير ذوي العقول غالبا، نحو ما تشتري أشتري، أي إن تشتري الفرس أشتري الفرس، وإن تشتري الثوب أشتري الثوب۔ وأي وهو لا يستعمل إلا في ذوي العقول وتلزمه الإضافة، مثل أيهم يضربني أضربه، أي إن يضربني زيد أضربه، وإن يضربني عمرو أضربه۔ ومتى وهو للزمان، مثل متى تذهب أذهب، أي إن تذهب اليوم أذهب اليوم، وإن تذهب غدا أذهب غدا۔ وأينما وهو للمكان، مثل أينما تمشي أمشي، أي إن تمشي إلى المسجد أمشي إلى المسجد، وإن تمشي إلى السوق أمشي إلى السوق۔ وأن وهو أيضا للمكان، مثل أن تكن أكن، أي إن تكن في البلدة أكن في البلدة، وإن تكن في البادية أكن في البادية۔ ومهما وهو للزمان، مثل مهما تذهب أذهب، أي إن تذهب اليوم أذهب اليوم، وإن تذهب غدا أذهب غدا۔ وحيثما وهو للمكان، مثل حيثما تقعد أقعد، أي إن تقعد في القرية أقعد في القرية، وإن تقعد في البلدة أقعد في البلدة۔ وإذما وهو يستعمل في غير ذوي العقول، مثل إذ ما تفعل أفعل، أي إن تفعل الخياطة أفعل الخياطة، وإن تفعل الزراعة أفعل الزراعة۔ وإن كان الفعل الثاني مضارعا دون الأول فالوجهان في المضارع الجزم والرفع، مثل إذ ما كتبت أكتب وأكتب۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے، تو ترجمہ اس طرح ہوگا: النوع السابع، یہ 7ویں نوع ہے، اسماء ان اسماء کے بارے میں، تجزم الفعل المضارع، جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو، حال، اس حال میں کہ کونہا، یہ اسماء ہوتے ہیں، مشتملتاً علی معنی ان، مشتمل ہوتے ہیں ان کے معنی پر، یعنی یہ اسماء جس حالت میں، جس وقت ان کے معنی پر مشتمل ہوں، اس وقت یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ان اسماء کا جو استعمال ہے وہ اور معنی کے لیے بھی ہوتا ہے ان کے علاوہ، تو اس وقت پھر وہ فعل مضارع کو جزم نہیں دیں گے۔ جس معنی میں، جس وقت وہ ان کے معنی میں استعمال ہو رہے ہوں، ان کے معنی پر مشتمل ہوں، شرط کے لیے استعمال ہو رہے ہوں، اس وقت وہ فعل مضارع کو جزم دیں گے۔ وَتَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ، یہ جو اسماء ہیں یہ 2 فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ جب یہ ان کے معنی پر مشتمل ہوتے ہیں، شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں، 2 فعل ہوتے ہیں، اور اس میں
جو پہلا فعل ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے دوسرے فعل کے لیے، یعنی اگر یہ والا کام ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ کام بھی ہوگا، پہلا کام سبب ہے، اس کی وجہ سے دوسرا فعل بھی ہوگا۔ تو اس میں جو دو فعل ہوتے ہیں، یسمى نام دیا جاتا ہے الاول پہلے فعل کو یا پہلے جملے کو شرط کا، اور دوسرے کو جزا کا، پہلے کو شرط کہا جاتا ہے، دوسرے کو جزا کہا جاتا ہے۔ تو اب اعراب کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ اگر تو ہوں وہ دونوں فعل مضارع، شرط بھی مضارع ہے اور جزا بھی مضارع ہے، یا دوسری صورت یہ کہ پہلا صرف مضارع ہو نہ کہ دوسرا، پہلا مضارع ہے دوسرا ماضی ہے یا کوئی اور جملہ اسمیہ وغیرہ ہے، فالجزم واجب فی المضارع، ان دونوں صورتوں میں دونوں مضارع ہوں تب بھی جزم مضارع کے اندر دینا واجب ہے، دونوں جملوں میں شرط اور جزا میں، اور اگر پہلا مضارع ہے دوسرا مضارع نہیں ہے تو اس پہلے مضارع کو جزم دینا واجب ہوگا۔ تو یہ جو اسماء ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یہ 9 اسماء ہیں، تو یہ سارے ذکر کر دیے ہیں، من ہے، ما ہے، ایون ہے، متا، اینما، انا، مہما، حیثما، ازما۔ تو ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے کہ ہر ایک کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی مثال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے من ہے، تو یہ استعمال نہیں ہوتا مگر ذوی العقول کے لیے، یعنی ایسے افراد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے جن میں عقل پائی جاتی ہو، یعنی انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے، ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے جن میں عقل اور شعور پایا جاتا ہے، بے جان چیزوں کے لیے یا جانوروں کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے من یکرمنی اکرمہ، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ من یہ شرطیہ ہے، ان کے معنی میں ہے، اس کے بعد یکرمنی یہ ایک فعل ہے اور اکرمہ 2 فعل ہیں، 2 فعلوں پر یہ داخل ہوا ہے، اور اس میں سے جو پہلا فعل ہے یہ دوسرے کا سبب ہے کہ جس نے میرا اکرام کیا میں بھی اس کا اکرام کروں گا، تو میرا اکرام کرنا یہ سبب ہے میرے اس کا اکرام کرنے کا۔ تو اس میں چونکہ شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہیں، یکرم یہ غائب کا صیغہ ہے اور اکرم متکلم کا صیغہ ہے، تو دونوں کو اس نے جزم دیا ہے، جزم دینا اس میں واجب ہے۔ ای، تو اس جملے کی تشریح اس طرح ہوگی کہ ان یکرمنی زید اکرمہ، جو بھی میرا اکرام کرے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا، تو مطلب کیا ہے کہ اگر زید میرا اکرام کرے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا، اور اگر عمر میرا اکرام کرے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ تو اس میں یہ من ان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، شرط کے معنی میں استعمال ہے، تو یہ شرط اور جزا دونوں میں جزم آئے گی۔ جس طرح یہ ان دونوں کو جزم دے رہا ہے، یکرم اکرم کو، اسی طرح من بھی یکرم اور اکرم دونوں کو جزم دے گا۔ دوسرا اسم ہے ما، وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ، کہتے ہیں کہ یہ ما استعمال نہیں ہوتا مگر غیر ذوی العقول میں، یعنی ایسی چیزیں جن میں عقل نہیں پائی جاتی، بے جان چیزیں ہیں یا جانور پرندے وغیرہ ہیں، ان میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ غالباً اس لیے کہا ہے کہ اکثر یہ ان میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ ذوی العقول کے اندر بھی استعمال کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال ہے ما تشتری اشتری، جو چیز بھی جو کچھ بھی آپ خریدیں گے میں بھی خریدوں گا، تو اس میں ما 2 جملوں پر داخل ہوا ہے، تشتری اور اشتری یہ پہلا شرط ہے اور دوسرا جزا ہے، یہ ما ان کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس میں دونوں فعل مضارع ہیں، تشتری یہ مخاطب کا صیغہ ہے اور اشتری یہ متکلم کا صیغہ ہے، تو دونوں کو اس نے جزم دی ہے، دونوں میں جزم پڑھنا واجب ہے، اور یہ جزم اس طرح ہے کہ اصل میں تشتری تھا، آگے یا بھی ہے، اشتری تو جو کہ اصل میں تشتریو اور اشتریو تھا، تو یہ تفتعلو افتعلو کے وزن پر ہے۔ تو اس میں جو معطل یائی ہوتا ہے تو اس کے اعراب کی تفصیل آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے کہ اس میں جزم کی حالت میں لام کلمے کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو اس میں یا جو لام کلمہ ہے جزم کی حالت میں اس کو حذف کر دیا گیا ہے دونوں فعلوں میں۔ ای، تو اس کی تشریح یہ ہوگی یعنی ان تشتر الفرسا، اگر آپ گھوڑا خریدیں گے، اشتر الفرسا تو میں بھی گھوڑا خریدوں گا، وَإِن تشتر الثوب، اگر آپ کپڑا خریدیں گے، اشتر الثوب تو میں بھی کپڑا خریدوں گا۔ وَأَيٌّ، اس کے بعد تیسرا جو اسم ہے وہ ایٌ ہے، تو یہ استعمال نہیں ہوتا مگر ذوی العقول میں، جو عقل والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، کون شخص ہے جو ایسا کرے گا یا جس نے ایسا کیا۔ وَتَلْزَمُ الْإِضَافَةُ، اس میں اضافت لازم ہوتی ہے، یعنی ایٌ یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، آگے اس کا مضاف الیہ کوئی ضمیر وغیرہ کوئی چیز ہوگی۔ جیسے اس کی مثال ہے ایہم یضربنی اضربہ، جس نے بھی مجھے مارا میں اس کو ماروں گا،
تو ایہم یہ دونوں جملوں پر داخل ہوا ہے اور دونوں جملوں کو جزم دے رہا ہے۔ ای ان یضربنی زید اضربہ، اگر زید نے مجھے مارا تو میں اس کو ماروں گا، اور اگر عمر نے مجھے مارا تو میں اس کو ماروں گا۔ تو یہ زید عمر وغیرہ جو بھی انسان ہے وہی چونکہ مارتے ہیں، ان کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، تو یہ ذوی العقول میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد متاع ہے، وہو للزمانی، یہ زمانے کے لیے، وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب بھی یا جس وقت یہ کام ہوا تو یہ کام بھی ہوگا اس کے نتیجے میں۔ جیسے متى تذهب اذهب، جب آپ جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا، یعنی اگر آپ آج کے دن جائیں گے تو میں بھی آج کے دن جاؤں گا، اور اگر آپ غدن کل جائیں گے تو اذهب غدن، میں بھی کل جاؤں گا۔ تو یہ متاع دو جملوں پر داخل ہوا ہے، دونوں فعل مضارع ہیں، دونوں کو اس نے جزم دیا ہے۔ اس کے بعد اینما ہے، یہ مکان کے لیے، جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس جگہ میں یہ کام ہوگا تو اس میں یہ کام بھی ہوگا اس کے نتیجے میں۔ جیسے اینما تمشی امشی، جہاں کہیں آپ چلیں گے تو میں بھی چلوں گا، یعنی ان تمشی الی المسجد، اگر آپ مسجد کی طرف چلیں گے تو میں بھی مسجد کی طرف چلوں گا، اور اگر آپ الی السوق، بازار کی طرف چلیں گے تو میں بھی چلوں گا بازار کی طرف۔ تو اس میں بھی اینما نے تمشی اور امشی ان دونوں کو جزم دی ہے۔ تو اصل میں تمشی امشی تھا، تو یہ معطل یائی ہے، تو لام کلمہ کو جزم کی حالت میں حذف کر دیا گیا ہے۔ آگے انا ہے، یہ بھی مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے انا تکن اکن، جہاں کہیں آپ ہوں گے میں بھی وہاں ہی ہوں گا، یا جہاں آپ رہیں گے میں بھی وہاں ہی رہوں گا۔ ای یعنی ان تکن فی البلدتی، اگر آپ شہر میں آبادی میں رہیں گے، اکن فی البلدتی تو میں بھی شہر میں رہوں گا، اور اگر آپ جنگل میں رہیں گے تو میں بھی جنگل میں رہوں گا۔ تو اس میں جو کانا ہے یہ ویسے تو فعل ناقص ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو کانا ہے یہ تامہ بھی ہوتا ہے، جو فعل فاعل کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو فعل ناقص استعمال ہوا ہے یہ فعل ناقص نہیں، یہاں پر یہ فعل تام ہے، تو یہ فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تکن فعل فاعل کے ساتھ یہ پورا ایک جملہ بن گیا ہے، اکن یہ فعل فاعل کے ساتھ الگ جملہ بن گیا ہے۔ تو انا دو جملوں پر داخل ہوا ہے، ان دونوں کو اس نے جزم دی ہے۔ آگے مہما ہے، وہو للزمانی، یہ بھی زمانے کے لیے، وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مہما تذهب اذهب، جس وقت آپ جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا، یعنی اگر آپ آج جائیں گے تو میں بھی آج جاؤں گا۔ وَإِن تذهب غدن، اگر آپ کل جائیں گے تو میں بھی کل جاؤں گا۔ تو اس نے بھی تذهب اذهب دونوں کو جزم دی ہے۔ وحیثما، اس کے بعد حیثما ہے، یہ جگہ کے لیے آتا ہے، مکان کے لیے۔ جیسے حیثما تقعد اقعد، جہاں کہیں آپ بیٹھیں گے میں بھی وہیں بیٹھوں گا، یعنی آپ اگر دیہات میں بیٹھیں گے تو میں بھی دیہات میں بیٹھوں گا، اور اگر آپ شہر میں بیٹھیں گے تو میں بھی شہر میں بیٹھوں گا۔ یہ درمیان میں ایک جملہ دوبارہ آ گیا ہے کتابت کی غلطی سے، ایک مثال یہ دیہات والی ہے، قریہ والی، اور ایک مثال شہر والی ہے۔ اس کے بعد اذ ما ہے، وہو یستعمل فی غیر ذوی العقول، یہ غیر ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسے چیزوں میں کہ جن میں عقل نہیں پائی جاتی۔ جیسے اذ ما تفعل افعل، جو کچھ بھی آپ کریں گے میں بھی کروں گا، یعنی جو آپ کا فعل ہے، جو کام، یہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو کام آپ کریں گے میں بھی وہی کام کروں گا، تو وہ کام غیر ذوی العقول ہے، اس لیے اس میں یہ اذ ما استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کریں گے سلائی کا کام تو میں بھی سلائی کا کام کروں گا، خیاطہ کہتے ہیں سلائی کا کام، درزی کا کام۔ اور اگر آپ زراعت کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے تو میں بھی زراعت کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا۔ تو اس سے پہلے دو صورتیں بیان کی تھیں کہ دونوں شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں، یا پھر صرف شرط فعل مضارع ہو، جزا مضارع نہ ہو، تو اس میں فعل مضارع کو جزم دینا واجب ہوتا ہے۔ اب تیسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو دوسرا فعل مضارع دون الاولی، نہ کہ پہلا، یعنی شرط مضارع نہیں ہے بلکہ جزا مضارع ہے، تو اس صورت میں فالوجہانی فی المضارع، جزا جو کہ مضارع ہے اس میں دو صورتیں جائز ہیں، جزم دینا بھی جائز ہے اور رفع پڑھنا بھی جائز ہے، اس میں جزم واجب نہیں ہے۔ جیسے مثال ہے اذ ما کتبت اکتب، جو کچھ آپ لکھیں گے میں بھی لکھوں گا۔ تو کتبت شرط فعل ماضی ہے اور جزا فعل مضارع ہے، تو جزا میں اکتب جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکتبو رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ترکیب کریں گے تو ترکیب اس طرح ہے، النوع موصوف، السابع صفت،
موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا ہے۔ اسماء یہ موصوف ہے، تجزم فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، الفعل موصوف، المضارع صفت، یہ موصوف صفت سے مل کر تجزم فعل کا مفعول بھی ہے۔ حال مضاف ہے، کون یہ مصدر ہے ناقص، کانا جو فعل ناقص ہوتا ہے یہ اسی کا مصدر ہے، کون مصدر، تو یہ بھی فعل ناقص کی طرح یہ اسم اور خبر کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ مصدر ہے اور یہ لفظاً مضاف ہے۔ ہا ضمیر لفظاً اس کا مضاف الیہ ہے اور معناً یہ فعل اس مصدر ناقص کا اسم ہے۔ مشتملتاً یہ صیغہ اسم فاعل ہے، علی حرف جر، معنی مضاف، ان مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ مشتملتاً صیغہ اسم فاعل کے متعلق ہوگا۔ مشتملتاً صیغہ اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ اس مصدر ناقص جو کہ کانا کا مصدر ہے اس کی یہ خبر بنیں گی، یہ منصوب ہے یہ خبر، تو یہ مصدر ناقص اپنے مضاف الیہ جو کہ اس کا اسم ہے اس سے اور خبر سے مل کر یہ مضاف الیہ بنے گا حال مضاف کا، یہ پھر حال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بنے گا اس تجزم فعل کا، کیونکہ یہ وقت کو بتا رہا ہے کہ یہ جزم دیتے ہیں اس وقت جس وقت یہ ان کے معنی پر مشتمل ہوں، تو یہ تجزم فعل اپنے فاعل یہ مفعول بھی اور اس مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہے اسماء موصوف کی، موصوف صفت سے مل کر یہ خبر ہے اس مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے تدخل فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل، علی حرف جر، الفعلین مجرور، جار مجرور فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے یکون فعل ناقص ہے، الفعل موصوف، الاول صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ فعل ناقص کا اسم ہے، سبباً یہ مصدر ہے۔ آگے لام حرف جر، الفعلی موصوف، الثانی صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ اس سبباً مصدر کے متعلق ہوگا، سبباً مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے فعل ناقص کی، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد یسمى فعل مجہول ہے، الاول معطوف علیہ، واو حرف عطف، الثانی معطوف، تو یہ الاول والثانی معطوف علیہ سے مل کر یسمى فعل مجہول کا نائب فاعل، شرطاً معطوف علیہ یہ واو حرف عطف ہے، جزاءً معطوف، تو یہ معطوف علیہ سے مل کر اس فعل کے لیے مفعول بھی، تو ثانی کا عطف اول پر ہے اور جزاءً کا عطف شرطاً پر ہے، تو یہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان شرطیہ ہے، کانا فعل ناقص، الفعلانی اس کا اسم، مضارعینی فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، او حرف عطف، کانا فعل ناقص، الاول یہ اس کا اسم ہے، مضارعن یہ اس کی خبر ہے، دون مضاف، الثانی مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ سے مل کر یہ فعل ناقص کے لیے مفعول فی ہے، فعل ناقص اپنے اسم، خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہے اس جملے کے لیے، تو یہ کان الفعلانی مضارعینی اور کان الاول مضارعن یہ دونوں جملے معطوف علیہ سے مل کر یہ شرط بن جائیں گے، یہ ان شرطیہ کے بعد واقع ہوئے ہیں۔ آگے یہ فا جزائیہ ہے، الجزم مبتدا، واجب صیغہ اسم فاعل، فی حرف جر، المضارع مجرور، جار مجرور یہ واجب سے متعلق، واجب صیغہ اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے الجزم مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے اس شرط کے لیے، تو شرط اور جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ آگے ہی مبتدا ہے، تسعۃ ممیز مضاف، اسماء مضاف الیہ بھی ہے اور تمیز بھی ہے، یہ مضاف الیہ یا ممیز تمیز سے مل کر مبدل منہ، اور یہ من معطوف علیہ، واو حرف عطف، ما معطوف علیہ معطوف، ایون متا، اینما، انا، مہما، حیثما، اذما،
یہ سارے آپس میں معطوف معطوف علیہ ہیں، تو معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ بدل بن جائے گا اس مبدل منہ کے لیے۔ تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ خبر ہے ہی مبتدا کے لیے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اور اس کی ترکیب دوسری طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ہی مبتدا تسعۃ اسماء اس کی خبر، تو اس کو الگ جملہ بنا دیں اور یہاں پر اسی طرح پہلا دوسرا تیسرا چوتھا یعنی اولھا من، ثانیھا ما، ثالثھا ایٌ، اس طرح بھی ان کی الگ الگ جملہ بنا کر ترکیب کی جا سکتی ہے۔ آگے پھر ہم ان کی الگ الگ ترکیب کریں گے۔ اولھا یہاں پر مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا من خبر، پہلا ان میں سے من ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ہوا پھر مبتدا ہے، لا یستعمل فعل مجہول، اس کے اندر ضمیر نائب فاعل ہے، الا حرف استثناء لغو ہے، فی حرف جر ذوی العقول مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، یہ جار مجرور فعل مجہول کے متعلق ہوگا۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہاں پر مثال ہو مبتدا محذوف مانیں گے، نحو مضاف، من شرطیہ ہے، یکرم فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، نون وقایہ یا ضمیر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اکرم ہو، اکرم فعل اس کے اندر ضمیر متکلم کی فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، ان شرطیہ ہے، یکرم فعل ہے، آگے زید اس کا فاعل ہے، نون وقایہ یا ضمیر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر یہ شرط ہے، اکرم ہو، یہ فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ان پھر شرطیہ ہے، یکرم فعل، نون وقایہ یا ضمیر مفعول بہ، عمر فاعل ہے، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر شرط اکرم ہو، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، یہ دونوں معطوف معطوف علیہ سے مل کر تفسیر ہیں اس جملے کے لیے۔ مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال ہو مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا ما ہے، تو ثانیھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہاں پر مبتدا محذوف مانیں گے، ما اس کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ہوا مبتدا، لا یستعمل فعل مجہول اس کے اندر ضمیر ذوالحال ہے اور یہ غالباً اس کا حال ہے، تو ضمیر ذوالحال اور غالباً حال سے مل کر یہ اس کا نائب فاعل، اور الا حرف استثناء لغو، فی حرف جر غیر مضاف، ذوی مضاف الیہ مضاف، العقول مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور فعل کے متعلق، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہاں پھر مثال مبتدا محذوف مانیں گے، نحو مضاف، ما شرطیہ، تشتری فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر شرط، اشتری فعل فاعل سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، ان شرطیہ، تشتری فعل ضمیر فاعل، الفرس مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر شرط، اشتری الفرس فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ان شرطیہ، تشتری فعل ضمیر فاعل، الثوب مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر شرط، اشتری الثوب فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، یہ دونوں معطوف معطوف علیہ سے مل کر تفسیر ہے اس مفسر کی۔ مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال ہو کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد تیسرا ہے ثالثھا مبتدا محذوف، ایٌ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہوا مبتدا، لا یستعمل فعل مجہول ضمیر نائب فاعل، الا حرف استثناء لغو، فی حرف جر ذوی العقول مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ فعل مجہول کے متعلق، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر،
مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تلزم فعل ہو ضمیر مفعول بھی، الاضافۃ فاعل، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف مثل مضاف، ایہم مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسم شرط ہے۔ یضرب فعل ضمیر فاعل یا نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر شرط۔ اضرب ہو فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مفسر۔ ای حرف تفسیر ان شرطیہ ہے۔ یضرب فعل نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی، زید فاعل، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر شرط۔ اضرب ہو فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علی واو حرف عطف۔ ان یضربنی عمر، یہ اسی طرح یہ یضرب فعل ہے، نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی، عمر فاعل ہے، یہ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر شرط۔ اضرب ہو فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، یہ دونوں معطوف معطوف علی سے مل کر تفسیر اس مفسر کے لیے۔ مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے رابعھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف، متى خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہوا مبتدا لام حرف جر الزمانی مجرور، جار مجرور یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثال ہو مبتدا محذوف مثل مضاف، متى شرطیہ، تذهب فعل فاعل سے مل کر شرط، اذهب فعل فاعل سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مفسر۔ ای حرف تفسیر ان شرطیہ، تذهب فعل ضمیر فاعل، الیوم مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ اذهب فعل ضمیر فاعل، الیوم مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علی واو حرف عطف۔ ان شرطیہ تذهب فعل فاعل، غدا مفعول فی، اور فعل فاعل مفعول فی سے مل کر شرط۔ اذهب فعل ضمیر فاعل، غدا مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، یہ دونوں معطوف معطوف علی سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے یہ سارے جملے ملتے جلتے آ رہے ہیں، تو جس طرح ان کی ترکیب ہوئی ہے مثالوں کی آگے بھی بالکل اسی طرح ترکیب ہوگی۔ تو مختصراً ہم بیان کر دیتے ہیں۔ خامسھا مبتدا اور اینما یہ خبر ہے، اسی طرح ہوا مبتدا للمکان جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر ہے، اور اسی طرح یہاں پر مثال و مبتدا محذوف ہوگا مثل مضاف۔ اینما شرطیہ ہے، تمشی فعل فاعل سے مل کر شرط، امشی فعل فاعل سے مل کر جزا، یہ پورا مفسر بن جائے گا۔ اور ای حرف تفسیر ہے، اس کے بعد یہ فعل فاعل اور یہ جار مجرور فعل کے متعلق، یہ پورا شرط، اور امشی فعل فاعل اور یہ جار مجرور اس کے متعلق، یہ اس کی جزا بن جائے گی۔ شرط جزا سے مل کر یہ پورا جملہ معطوف علی۔ اسی طرح یہ ان شرطیہ ہے، تمشی الی السوق، یہ فعل فاعل متعلق سے مل کر شرط، امشی الی السوق فعل فاعل متعلق سے مل کر جزا، یہ پورا جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، یہ دونوں معطوف معطوف علی سے مل کر اس مفسر کے لیے تفسیر، یہ مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، اور آگے ترکیب اسی طرح ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پر سادسھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف مانیں گے، انا خبر، اور ہوا مبتدا ہے، للمکانی جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر اس کی خبر بنے گی۔ ایضاً کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا کسی بھی کتاب میں تو اس کی ترکیب کرتے ہوئے اس کی الگ ترکیب کی جائے گی، جملے کے ساتھ اس کو نہیں ملائیں گے، اور اس کی ترکیب ایک ہی ہے کہ اس سے پہلے آزا فعل ماضی محذوف ہم مانیں گے، اور یہ ایضاً اسی سے ہے تو یہ اس کا مفعول مطلق بنے گا۔ آزا فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل، ایضاً مفعول مطلق، فعل فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جملہ معترضہ ہوگا، یعنی یہ الگ جملہ بنے گا۔ پھر اسی طرح مثل مضاف ہے، یہ تکن، ویسے تو کانا فعل ناقص ہوتا ہے، اس کے بعد اسم اور خبر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ کانا تامہ ہے تو اس لیے یہ فعل اور فاعل سے مکمل ہو رہا ہے۔ تکن فعل فاعل سے مل کر شرط، اکن فعل فاعل سے مل کر جزا،
یہ جملہ مفسر بن جائے گا، ای حرف تفسیر ہے، ان شرطیہ ہے، تکن فعل ضمیر فاعل، فی البلدتی جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا یہ شرط، اور اکن فعل ضمیر فاعل، فی البلدتی اس کے متعلق یہ جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علی، اور یہ بھی اسی طرح فعل فاعل متعلق سے مل کر شرط، اکن فعل ضمیر فاعل، فی البادیتی متعلق، اور فعل فاعل متعلق سے مل کر جزا، یہ جملہ معطوف، دونوں معطوف معطوف علی سے مل کر اس کے لیے تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثلو کے لیے مضاف الیہ، اور یہ مثال ہو کی خبر بن جائے گی۔ اسی طرح سابعوہا ساتواں ہے، سابعوہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف مہما خبر، ہوا مبتدا للزمانی جار مجرور ثابتن کے متعلق ہو کر اس کی خبر ہے۔ یہ ترکیب آگے مثال کی اسی طرح ہوگی، تذهب فعل فاعل سے مل کر شرط، اذهب فعل فاعل سے مل کر جزا، یہ مفسر، ای حرف تفسیر، ان شرطیہ، تذهب فعل ضمیر فاعل، الیوم مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی سے مل کر شرط، اذهب الیوم فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جزا، یہ پورا جملہ معطوف علی، اور ان تذهب فعل فاعل غدن مفعول فی یہ شرط، اور اذهب غدن فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جزا، یہ پورا جملہ معطوف، دونوں معطوف معطوف علی سے مل کر تفسیر بنیں گے، اور مفسر تفسیر مثلو کا مضاف الیہ۔ اسی طرح ثامنھا آٹھواں، یہ حیثما ہے، ثامنھا مبتدا حیثما خبر، اور ہوا مبتدا للمکان جار مجرور ثابتن کے متعلق ہو کر خبر۔ پھر آگے مثال کی ترکیب اسی طرح ہوگی، تقعد فعل فاعل سے مل کر شرط، اقعد فعل فاعل سے مل کر جزا، یہ مفسر، ای حرف تفسیر، اور یہ فعل فاعل اور جار مجرور اس کے متعلق، یہ فعل فاعل متعلق سے مل کر شرط، اور فعل فاعل متعلق سے مل کر جزا، یہ جملہ معطوف علی، اور اس کے بعد یہ جملہ ہے فعل فاعل متعلق سے مل کر شرط، اقعد فعل ضمیر فاعل، اور یہ متعلق سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر معطوف، معطوف معطوف علی سے مل کر یہ تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثلو کا مضاف الیہ۔ اس کے بعد تاسعھا 9 الفاظ ہیں یہ، تو یہ 9واں ہے، تاسعھا مبتدا محذوف اذ ما خبر، اور ہوا مبتدا یستعمل فعل مجہول اس کے اندر ضمیر نائب فاعل، فی حرف جر غیر مضاف ذوی العقولی، ذوی مضاف الیہ مضاف، العقولی مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار مجرور فعل مجہول کے متعلق، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی، اذ ما شرطیہ ہے، تفعل فعل فاعل سے مل کر شرط، افعل فعل فاعل سے مل کر جزا، یہ پورا جملہ مفسر، اور ای حرف تفسیر، ان شرطیہ، تفعل فعل ضمیر فاعل، الخیاطۃ مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر شرط، افعل الخیاطۃ فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جزا، یہ شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علی، وہو حرف عطف، ان شرطیہ، تفعل فعل ضمیر فاعل، الزراعۃ مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر شرط، افعل الزراعۃ فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، یہ دونوں معطوف معطوف علی سے مل کر تفسیر ہے اس مفسر کے لیے، مفسر تفسیر سے مل کر مثلو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے یہ الگ جملہ ہے، ان شرطیہ کانا فعل ناقص، الفعل موصوف، الثانی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ فعل ناقص کا اسم ہے، مضارعاً یہ فعل ناقص کی خبر ہے، دون مضاف الاول مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ فعل ناقص کا مفعول فی ہے، فعل ناقص اپنے اسم خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہے، یہ ان شرطیہ کی وجہ سے۔ آگے الوجہانی مبدل منہ، الجزم معطوف علی، واو حرف عطف، الرفع معطوف، معطوف معطوف علی سے مل کر یہ اس کے لیے بدل ہیں، 2 وجہ ہیں، یعنی کون سی 2 وجہ ہیں؟ جزم اور رفع، تو الوجہانی مبدل منہ، الجزم والرفع معطوف معطوف علی سے مل کر اس کا بدل ہے، مبدل منہ اور بدل سے مل کر مبتدا ہے، فی حرف جر المضارع مجرور، جار مجرور یہ ثابتانی کے متعلق ہو کر خبر ہے اس کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثالہ مبتدا محذوف، مثل مضاف، اذ ما شرطیہ ہے، کتبت فعل فاعل سے مل کر شرط، اکتب یا اکتبو فعل فاعل سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مثلو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر،
مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔